فرماتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ پہلی سرگرمی ہے لائبریری کا جائزہ اور کتاب کا اجرا۔ یہ صفحہ 142 پر ہے اور سرگرمی ہے کہ اسکول کی لائبریری میں جائیں تو کتابوں کا غور سے جائزہ لیں اور وہاں سے اپنے لیے ایک کتاب بھی لیں۔ گھر جا کر اپنے ابو اور امی کو اپنی اس سرگرمی کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلبہ اپنا مافی ضمیر ربط، ترتیب اور درست لب و لہجے سے ادا کر سکیں۔ محترم ٹیچر، طلبہ کو آپ بتائیں، بلکہ میں کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو بھی بتائیں کہ لائبریری میں کتابوں کا جائزہ بھی کتنا فائدہ مند ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرا تجربہ ہے اس طویل عمر میں کہ کچھ لوگوں کا یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ کتاب جاری لائبریری سے کروانا چاہیں یا نہ کروانا چاہیں، وہ کسی بڑی لائبریری میں جاتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں شلفوں کے آگے، کوئی کتاب اٹھائی، اس کی ورق گردانی کی، واپس رکھ دی، یوں گھنٹوں گزار دیتے ہیں۔ طلبہ سے کہیں کہ وہ لائبریری جائیں، اس کا ایک عمومی جائزہ لیں، ایک کتاب کا اجرا کروائیں اور گھر جا کر والدین کو اس سرگرمی کے بارے میں بتائیں۔ اگلی سرگرمی ہے کہ پسندیدہ کتاب پر مضمون لکھنا۔ صفحہ نمبر 142 پر تخلیقی لکھائی کے تحت، جس کا حاصل تعلم ہے کہ طلبہ اپنے مشاہدات اور خیالات کو مربوط، رواں اور موزوں انداز میں لکھ سکیں۔ طلبہ کو بتائیں کہ مضمون میں کتاب کا عنوان لکھیں، اس کے مصنف کا نام لکھیں، مواد کا خلاصہ لکھیں اور پسند کرنے کی وجہ تحریر کریں۔ یہ سرگرمیاں تو ہو گئیں محترم ٹیچر، مگر میں یہ کہنا پسند کروں گا کہ ہر ٹیچر کی کتاب خوانی کے معاملے میں، کتابیں پڑھنے کے معاملے میں دو ذمہ داریاں ہیں۔ ایک تو ان کی اپنی ذات کے حوالے سے ذمہ داری ہے۔ محترم ٹیچر، مجھے یقین ہے آپ کو مطالعے کا شوق ہوگا، لیکن اگر نہیں ہے تو آپ کتابوں کا مطالعہ ضرور شروع کریں، اور بچوں کو اگر آپ راغب کر پائیں کتابیں پڑھنے کی طرف، تو یہ آپ کی بہت بڑی ایک خدمت ہوگی نئی نسل کے لیے۔ یہ موضوع تو بہت طویل ہے، لیکن میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں چلتے ہوئے، یہ آپ اس کو ایک میری طرف سے تحفہ سمجھیں۔ مجھے میری پیشہ ورانہ زندگی میں کئی ایک مرتبہ یہ سوال پوچھا گیا کہ سر یہ بتائیے کہ پڑھنے کی عادت کیسے پیدا کی جائے۔ تو ویسے تو 2-3-4 باتیں ہیں اس ضمن میں، لیکن ایک خاص طریقہ، اس کو آپ سن لیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور آگے بھی اس طریقے کو آپ بتائیں لوگوں کو۔ میں انگریزی کا ایک چھوٹا سا جملہ بولوں گا، پھر اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ وہ ہے کہ کنورٹ یور ویٹ ٹائم انٹو ریڈنگ ٹائم۔ اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ انتہائی مشکل ہو گیا ہے کام، اس لیے
کہ اب تو لوگوں نے اس نسخے کو بدل کر یہ کر دیا ہے کہ کنورٹ یور ویٹ ٹائم انٹو موبائل ٹائم، انٹو یوٹیوب ٹائم، انٹو فیس بک ٹائم، انٹو ٹویٹر ٹائم. لیکن میری تجویز یہ ہے، جو نسخہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، کہ ہمیشہ گھر سے باہر جہاں بھی جائیں، کوئی کلینک ہے، کوئی بینک ہے، کوئی بھی ایسی جگہ ہے، تو کوئی کتاب اپنے ساتھ ضرور کیری کر لیں. اور جہاں آپ کو انتظار کرنا پڑے تو موبائل الگ کر کے تو آپ اس کتاب کا مطالعہ شروع کر دیں. امید ہے کہ آپ مطالعہ کرنا شروع کر دیں گے. اگر کر رہے ہیں تو اور بڑھا دیں گے. اس گزارش کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس لیے کہ یہ آخری ٹیوٹوریل سیشن تھا چوتھی جماعت کی اردو پر. محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ. اللہ حافظ ناصر.